الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ آقا رحمت تاجدار مدینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز اور پردہ نشین خواتین، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، رجب سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کی فضیلتیں عطا فرما، رمضان تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس سعادت میں ہم شامل ہوئے، سعادت ہمیں ملی، اس کا کرم احسان، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بڑی سعادت دی، اور اس مہینے کو جو فضیلت ملی، اس مہینے کو جو مقام ملا، وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک کو نازل کیا گیا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اسے اس مہینے کو اس لیے فضیلت دی گئی کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قدر والی رات کو ہم نے قدر والی رات اس لیے بنایا کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اگر مہینے میں نازل ہوتا ہے، وہ مہینہ فضیلت والا بن جاتا ہے۔ رات میں جس رات میں نازل ہوئی، وہ رات فضیلت والی بن گئی۔ جو فرشتہ لے کر آیا، وہ تمام فرشتوں میں فضیلت والا بن گیا۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک فضیلت اور بلندی والا ہوتا ہے۔ اسی لیے حفاظ قرآن کی بڑی عظمت بتائی گئی۔ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے، اور اسے فضیلت جو ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو رمضان میں نازل کیا، اور اس میں ایک اور فریضہ رکھا کہ روزے کا، کہ رمضان میں روزے رکھو۔ یہ روزے رکھنا تمہارے لیے نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہو، تاکہ تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو۔ اور اس قرآن کے نازل کرنے میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اللہ وہاں روزہ رکھ کر ہمارے اندر تقوی پیدا کروانا چاہتا ہے، اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ہم ہدایت سے کوسوں دور ہیں۔ ایک زمانہ تھا، بالکل میرا بچپنا، فجر سے پہلے جب گلیوں میں نکلے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، سحری کے بعد، سحری سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد جب جائیں، گھر کی عورتیں قرآن پڑھا کرتی تھی، کھڑکیوں سے اور گلیوں میں آواز آتی تھی، اور اس سے بہت سارے لوگ، بچپنا بالکل لال مسجد میں پہلی
صف مکمل ہر نماز کے بعد قرآن پڑھ کر لوگ بیٹھا کرتے تھے. جن کو ناظرہ نہیں آتا وہ بھی اٹک اٹک کر پڑھتے اور کوشش کرتے کہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ کلام پاک پڑھ لوں. آج ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے, کلام پاک سے اتنے دور ہو گئے کہ اس ایک پاک کلام کو ہم نے چھوڑا, ناپاک شیاطین ہم پر مسلط. ایک پاک کلام کو ہم نے چھوڑا, ناپاک دشمن ہم پر مسلط. ایک کلام کو ہم نے چھوڑا, ناپاک طاقتیں ہم پر مسلط. ایک کلام کو ہم نے چھوڑا, ناپاک سیاست دان ہم پر مسلط. یہ سارے جو مسلط ہوئے ہیں وہ ترک کلام پاک کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ موقع ہمارے لیے غنیمت کا ہے. اگر ہم قرآن پاک کو رمضان المبارک میں خوب محنت کے ساتھ پڑھیں گے, جنہیں پڑھنا نہیں آتا ان سے بھی گزارش ہے کہ اسے بہانہ سمجھیں, اچھا موقع سمجھیں, اس میں قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. چونکہ آدمی بھوکا رہتا ہے, روزی کی وجہ سے اس کا دل اللہ سے قریب ہوتا ہے, تقوی والا دل بن رہا ہوتا ہے. اس تقوی والے دل میں کلام پاک کا اترنا بہت آسان ہوتا ہے. اور پھر اس قرآن کو اور رمضان کو جوڑ کر دیکھا جائے تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا روٹھا ہوا بندہ, مجھ سے دور گیا ہوا بندہ, مجھ سے بچھڑا ہوا بندہ مجھ سے مل جائے. ایک واقعہ ہے, کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ علماء اور دینداروں کی طرف محبت کی نگاہ دیکھتے ہیں یا ہم جیسے گنہگاروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا مسئلہ ہے تو علماء سے پوچھئے. مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں دن بھر چرخہ چلاتا ہوں, اون سے میں تاگا بناتا ہوں, اگر کوئی سود وہاں سے ٹوٹ جائے, جب اسے گانٹھ لگاتا ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ دوبارہ گھانٹی کھل نہ جائے, دوبارہ وہ جگہ ٹوٹ نہ جائے, پوری توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوں. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو بندہ روٹھا ہوا ہے, جو بندہ دین سے دور چلا گیا ہے, رمضان میں توبہ کر کے کلام پاک کی عظمت کو لے کر اللہ سے ملنے کے لیے آتا ہے, اللہ اس بندے کی طرف خصوصیت کے ساتھ رحمت کی نظر فرمائیں گے اور اس کے ساتھ رحمت کی نظر فرما کر یہ کہیں گے کہ میرا روٹھا ہوا بندہ پھر مجھ سے جڑنے آ گیا ہے, مجھ سے پھر دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. یہ خاص تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا, بندے کا اور اللہ کا. جب بندہ اللہ سے جڑنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کلام پاک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کی جتنی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے, دنیا کی تمام کتابیں جو آسمانی ہیں سب میں تحریف ہو گئی, سب میں رد و بدل ہو گیا. تورات بدل گیا, انجیل بدل گئی اور زبور بدل گیا. قرآن پاک جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا تا قیام قیامت ویسے ہی باقی رہے گا. کوشش کرنے والوں نے ہزار کوشش کر ڈالی, نہ اس میں نقطے کا فرق آیا, نہ زبر و زیر کا فرق آیا, اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیے ہے, قرآن کے پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری حفاظت کی اللہ کے ذمہ ہے. جیسے سونے اور چاندی, ہیرے اور جواہرات کو جس ڈبے میں رکھا جاتا ہے وہ سونے اور چاندی اور ہیرے کی حفاظت کے لیے ہے, اور اس ڈبے کی حفاظت لاکر میں اور بیرو کے اندر کے حصے میں رکھتے ہیں. سونے اور چاندی سے نسبت کی وجہ سے وہ ڈبہ محفوظ ہوتا ہے, قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہر مومن بندے کو اللہ محفوظ رکھتے ہیں. اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود یہودیوں نے سر جان بازی لگا دی اور 16 مہینے تقریباً یا 18 مہینے غزہ پر ظلم کرتے رہے, لیکن ان کے کلام پاک سے محبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. دنیا کے سپر پاور ناکام ہوتے ہوئے اور نامراد ہوتے ہوئے نظر آئے. آج میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس قرآن سے ہمارا رشتہ بن گیا اور قرآن سے ہم محبت کرنے لگے, قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگے, اپنے نسلوں میں اور اپنے بچوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے. خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمارے خلاف کام کر نہیں سکتی, اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے, قرآن کے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری خدا پاک کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو قرآن کی تلاوت خوب سے خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں تقوی کے موقع میں قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.